اب قرآن یہ کہے کہ اہل الذکر سے پوچھو، کس سے پوچھیں گے؟ اس سے پوچھیں گے جسے خود مسئلہ بتانا ہو۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ اسی سے پوچھا جائے گا نا جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ جب ان صفات کا حامل سوائے آل محمد کے، دیکھیے یہ چیلنج ہے، یہ کوئی آپ بایس ہو کے بات نہیں کر رہے، یہ اوپن میرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں صاحب کیونکہ بایس ہیں بس اہل بیت کی طرف، اس وجہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور کسی دوسرے کی بات نہیں ہو رہی۔ بھائی آپ کوئی ایسا لا کے تو دکھائیں، آیت فریز تو نہیں ہے قرآن میں، بھائی کسی نے آیت کو فریز کر دیا ہے کہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا لا کے تو دکھائے کہ جس میں اتنے کمالات ہوں، اتنے اوصاف ہوں کہ جو اس آیت کا مصداق بن سکے، اس آیت کے نیچے اس کا نام لکھا جا سکے، جہاں پر استقامت کی بات ہو، خوف کی بات نہ ہو، جہاں استقامت ہو، جہاں میدان میں رکنا ہو، جہاں آگے بڑھ بڑھ کر جہاد کرنا ہو، جہاں آگے بڑھ کر نبی کی جان کو بچانا ہو، جہاں نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہو، جہاں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کی بات آئے تو سچا بن کر جانا ہو، تو کیا نبی نے روکا تھا کسی کو مباہلے کے دن کے تم فلاں فلاں مت آنا؟ کوئی آیت کو فریز کیا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی تعداد بتائی تھی قرآن میں؟ بھائی اوپن میرٹ پہ بات ہو رہی ہے نا کہ تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لائے اپنے نفسوں کو، بھائی اوپن بات ہے یا نہیں؟ لیکن آئے گا وہی آئے مباہلہ میں جو اہل ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے کہ دیگر آیات مبارکہ میں مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ دوسروں کو بھی شامل کر لیں، جس کی ایک مثال آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر میں دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی مفسرین نے؟ لیکن آئے مباہلہ وہ واحد آیت ہے کہ جس میں سوائے پنجتن کوئی اور کوشش بھی نہیں کر سکا کہ پنجتن کے علاوہ کسی اور کو لے کر آ، صرف آئے مباہلہ